السلام علیکم. IRC پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں کلینکل سائیکالوجسٹ حنا ناز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن. ایڈکشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ ایڈکشن کسی بھی چیز پہ آپ کی سائیکولوجیکل، ایموشنل یا فزیکل ڈپینڈنسی ہوتی ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر کسی بھی چیز پہ اگر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے تو یہ ڈپینڈنسی جو ہے یہ ایڈکشن کاز کرتی ہے. دو طرح کی ایڈکشنز ہو سکتی ہیں، کیمیکل ایڈکشن اور نان کیمیکل ایڈکشن. کیمیکل ایڈکشن جیسے کہ آج کل چرس، آئس، ہیروئن، الکوہل، یہ سارے جو بھی انٹاکسیکیشن ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. نان کیمیکل ایڈکشن جو ہوتی ہے اس میں گیملنگ، ویڈیو گیمز یا فون ایڈکشن یا کسی بھی ایک اسپیسیفک چیز کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے یا جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. بہت زیادہ کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں جس میں ٹین ایجرز جو ہیں وہ اس چیز کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ یونیورسٹی کالجز میں دیکھا جائے تو بچے جو ہیں وہ کول لگنے کے لیے، اسمارٹ دکھنے کے لیے یا اپنی سوسائٹی میں، اپنے سرکل میں موو کرنے کے لیے ڈرگس کی طرف آتے ہیں. انہیں یہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے کہ ایڈکشن ہوتی کیا ہے، اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ اس کا ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا پروسیس ہے، ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں احتشام الحق جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں IRC اسلام آباد ریہیب کلینک میں. آج میں ان سے جاننا چاہوں گی سارے سوالات کے جوابات. جیسے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے سر کہ لوگ ایڈکشن کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بہت شکریہ مس حنا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور ان سارے سوالات جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں ان کے ہم جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی یہ جو بھی سوالات ہیں یہ ہماری طرف سے فیملیز ہم سے بہت بے شمار یہ پوچھتی ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جن کے بچے انفارچونیٹلی ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. اور ان کا بنیادی کوسچن یہی ہے کہ کیوں ہمارا بچہ یا بچی ڈرگس کی طرف گئے ہیں، ایسا ہم نے کون سی غلطیاں کر دی ہیں جس کی وجہ سے بچوں نے ڈرگس کا سہارا لینا شروع کر دیا یا ڈرگس کی طرف گئے. تو یہ ایک انفارچونیٹ پاکستان میں اور پوری ورلڈ وائڈ یہ ایک ایشو ہے ایڈکشن کا، اور بہت زیادہ بڑی تعداد جو ہے نا وہ ایڈکشن میں ہے. پوری دنیا میں بہت لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے نا نشے کا استعمال کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر خود اس کی تعداد ملینز میں ہے جو لوگ نشے کے عادی ہیں یا نشے کا استعمال کر رہے ہیں، اور دن بدن اس تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ڈرگس کا استعمال جو کرتے ہیں، جو اسپیشلی ینگسٹرز ہیں، یہ پریشر کے اندر آ کے کر رہے ہیں. اب وہ دو ڈفرینٹ ٹائپس کے پریشرز آپ ان کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہیں، ایک ان کا فرینڈ سرکل ایک ایسا ہے، دوستوں کا پریشر ان کے اوپر ایسا ہے کہ ایک بہت جلدی ایک اچھا ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکا یا لڑکی وہ ڈرگس کی طرف بہت جلدی موٹیویٹ ہو رہا ہے اپنے دوستوں کے پریشر کی وجہ سے. سیکنڈلی انفارچونیٹلی جو ڈرگس کے ساتھ جو چیز جڑ چکی ہے وہ ایک کول کا لفظ ہے کہ میں اسمارٹ دکھنا چاہ رہا ہوں، میں کول دکھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے اسٹریسرز کو اور اپنی انزائٹی کو اور اپنے جتنے بھی سوسائٹی کے پریشرز ہیں ان سے نکلنے کے لیے ڈرگس کا استعمال کر رہا ہوں. کیوں کہ ڈرگز مجھے شارٹ ٹائم کے اندر ہی گریٹیفائی فیل کرواتے ہیں، ہیپینس مجھے ملتی ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، میں بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہوں ڈرگز کرنے کے بعد. تو جو ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہے ڈرگس کا وہ تو بہت جلدی ان کو ہیپینس کی طرف لے کر جاتا ہے، بہت جلدی خوشی کے اندر لے کر جاتا ہے، جس سے ایک سمجھیں کہ زندگی کے اندر ایک تازگی آ گئی ہے، زندگی کے اندر ایک سکون مل رہا ہے. تو ایک ینگ بچہ یا بچی جو اسٹڈی کے پریشر کے اندر ہے، جو اپنے دوستوں کے پریشر کے اندر ہے، جس کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں یا ڈومیسٹک ایشوز نہیں بھی ہیں اور جس کے اندر بہت وافر مقدار کے اندر پاکٹ منی انوالو ہے ان کی اسٹڈی کے نام کے اوپر یا ان کی ٹین ایج کے نام کے اوپر، جو پیرنٹس کے اوپر فائنینشیل ہماری ڈپینڈنسی اور ان چیک منی ہے، اور یہ ہمیں بہت جلدی موٹیویٹ کرتی ہے اور یہ ایک سبب بنتی ہے، ایک بڑی وجہ ہے ڈرگس کی طرف واپس جانے کی. دوسری وجہ جو ہے نا ہمارے انفارچونیٹلی یونیورسٹی کالجز کے اندر اور سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ہمارے وہ ایک ایسے ہو چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ ڈرگس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے کسی نہ کسی لیول کے اوپر. اسپیشلی ہم نے اسموکنگ کو، سگریٹ کو ڈرگس نہیں سمجھتے.
اور یونیورسٹی کالجز کے اندر اور عام بازاروں کے اندر، عام مارکیٹوں کے اندر عمومی طور پر لوگ سارے کے سارے جو ہے نا ایک بڑی خاص تعداد کے اندر لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور کالجز کے آپ اس میں چلے جائیں، کیفیٹیریاز میں جائیں، ان کی بائے لابیز میں چلے جائیں، آپ ان کے لانز میں چلے جائیں، لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوں گے اور سگریٹ پی رہے ہوں گے. اور سارے لوگ آس پاس سے، ٹیچرز بھی گزر جائیں گے، یونیورسٹی کی سیکورٹی بھی گزر جائے گی، پیرنٹس بھی گزر جائیں گے، لیکن انہوں نے کسی خاص لیول کے اوپر ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے، خیر ہے، بچہ ہے، سگریٹ کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک ابتدا ہے، یہ ایک ونڈو اوپن ہو رہی ہے اس بچے یا اس بچی کے لیے کہ اس کے بعد اس نے ڈرگس کی طرف جانا ہے، اور وہاں پہ اس کے لیے ایک نئی دنیا کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوتا ہے ڈرگس کے ساتھ، سگریٹ کر کے، اور اس کے بعد سٹیجز ہیں ڈرگس کی، اور لوگ جانا شروع کر دیے. اور اس کے بعد دوسری سٹیج کے اوپر کینابس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جسے ہم چرس بولتے ہیں. اور میں نے خود اپنی 10 سالہ 12 سالہ کلینکل پریکٹس کے اندر دیکھا ہے کہ ایک خاص طبقہ جو بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ چرس کو ڈرگس نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا نشہ کر رہی ہے، تو میرے بچے نے چرس اگر پی لی تو کیا ہوگا. جیسے کہ ایک میں آپ کو ہسٹری کے اندر میں ایک آپ کو پیشنٹ کی اگر ایک ہسٹری شیئر کر دوں، تو وہ اس بچے کے اندر بہت زیادہ بائی پولر ڈس آرڈرس کی سمٹمس تھی، اور ڈائگنوزڈ بائی پولر ڈس آرڈر کا وہ پیشنٹ تھا، یعنی سائیکیٹرسٹ نے اور سائیکالوجسٹ نے اس کو ڈائگنوز کیا ہوا تھا. تو جو مین پیچھے جو اس کو ٹریگر کرنے کی جو وجہ ہوتی تھی وہ چرس تھی. تو جب میں نے اور میرے باقی کولیگس نے جب ان کے فیملی ممبرس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو انفارمیشن یہ دینے کی کوشش کی کہ یہ جو بنیادی وجہ ہے اس کے بائی پولر ہونے کی یا ٹریگر ہونے کی، وہ ہے یہ چرس، یہ فیولنگ کا کام کر رہا ہے، یہ فیول ہے اس کے لیے اور اس کو ٹریگر کرنے کے لیے. تو لہٰذا اس کو آپ ایکسیپٹ مت کریں، اس کو ڈسکریج کریں کہ یہ چرس کا استعمال نہ کریں. تو فیملی کا جواب تھا، لو یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اس کے فادر نے کلیئرلی جواب دیا، اس کے بھائی نے کلیئرلی جواب دیا کہ تو میں بھی کرتا ہوں، اور ہم تو کئی سالوں سے کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کو کیا پرابلم ہے. اور ہم بڑی خالص قسم کی کینابس کا یا ویڈ کا یا چرس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر اس اسٹیٹمنٹ کو اگر سامنے رکھ لیں تو کسی نہ کسی حد تک سوسائٹی کے اندر چرس کا استعمال کرنا یہ بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ یار چرس کا استعمال کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ کامنلی پاکستان کے اندر چرس کا استعمال ہو رہا ہے، یوز ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ نفسیاتی مریض بنتے ہیں. اسی کی وجہ سے لوگ بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر بھی جا سکتے ہیں، ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کے اندر بھی جا سکتے ہیں، ڈرگ انڈیوس OCD میں بھی جاتے ہیں، ڈرگ انڈیوس موڈ سوئنگس کے بھی پیشنٹس بنتے ہیں. تو ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ چرس ہے. اور وجہ پیچھے کیا ہے کہ ہم نے کسی لیول کے اوپر ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ینگسٹرز کا اور لوگوں کا زیادہ ڈرگس کی طرف رجحان بڑھنا جو ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اس کو ڈسکریج نہیں کرتے، ہم منع نہیں کرتے، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ کول کا لفظ جوڑ کر، فیشن کا لفظ جوڑ کر، ماڈرن لائف سٹائل کا لفظ جوڑ کر، دور جدید کی ریکوائرمنٹ سمجھ کر، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر بے شمار سٹریسرز ہیں، اس لیے ان سٹریسرز کو مینیج کرنے کے لیے، ان انٹرا پرسنل ایشوز کو مینیج کرنے کے لیے، ان جو سوسائٹی کا پریشر ہے یا جو بزنس کا پریشر ہے یا جو اسٹڈی کا پریشر ہے، اس سارے پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں. تو کیا بری بات ہے؟ کبھی کبھار ہی کرتے ہیں. اور یہ پھر ابتدا ہے ڈرگس کی طرف واپس جانے کی اور ڈرگس کی طرف واپس موٹیویٹ ہونے کی. پھر ایک اور وجہ بنتی ہے ڈومیسٹک وائلنس، کہ پیرنٹس کی آپس کے اندر جو ناچاکیاں ہیں، پیرنٹس کا آپس کے اندر خراب جو رویے ہیں، پیرنٹس کا آپس کے اندر جو ریلیشن شپ خراب ہے، یہ بچوں کو ڈسکریج کرتا ہے گھر میں آنے کے لیے. جو گھر ہے، جو ایک چار دیواری ہے، یہ ایک جو شیلٹر ہے، یہ بچوں کے لیے، خواتین کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے ایک پروٹیکشن کا باعث بنتا ہے. ہم پورا دن تھکے ہارے کام میں مصروف زندگی گزارنے کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو
اس مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں کہ اب ہم گھر میں پہنچیں گے, زبردست ڈنر کریں گے, فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے, فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے جو اگلے 2-4-6 گھنٹے, اور پھر ہم سکون کے ساتھ سو جائیں گے, اور صبح ہم ریفریش اٹھ کر پھر دوبارہ اسی لائف میں چلے جائیں گے جو ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, جو اسٹڈی ہے یا بزنس ہے یا جاب ہے یا کام ہے, ہم اس کے اندر واپس انوالو ہو جائیں گے. تو جب ہم پورا دن کی اپنی مصروف زندگی گزارنے کے بعد جب گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر کے اندر پیرنٹس کی جو آپسی کے جھگڑے ہیں, جو خراب ریلیشن ہے, یہ بچوں کو پھر موٹیویٹ یہ کرتا ہے کہ یار گھر تو ایک جہنم ہے, جنت تو ہے نہیں, تو میں گھر کیوں جاؤں. تو پھر وہ زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر گھر میں اسی ٹائم آتے ہیں کہ جب بالکل رات کے آخری پیر ہوتا ہے اور بس جا کر 2-4-6 گھنٹے سونا ہے, اور صبح پیرنٹس کے اٹھنے سے پہلے ہی بیگ اٹھاؤ اور گھر سے واپس بھاگو, کیونکہ گھر کے اندر پرابلم ہے, گھر کے اندر وائلنس ہے, گھر کے اندر تشدد ہے, گھر کے اندر جھگڑے ہیں, یا گھر کے اندر ڈومیسٹک ایشوز ہیں. تو پھر باہر وہ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے؟ اسی خاص کمیونٹی کے ساتھ ہی, کہ وہ بھی اپنے گھروں کے جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کی وجہ سے اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں. تو پھر وہ گروپ بنا لیتے ہیں کہ ہم اپارٹمنٹ میں رہیں گے, ہم پارکس میں رہیں گے, ہم شاپنگ مال میں رہتے ہیں, ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بہت دیر تک کیفیٹیریاز میں اور اوپن کیفیز میں بیٹھے رہتے ہیں, اور تاکہ لیٹ نائٹ ہم گھر پہنچیں گے. تو پھر ان ساری جگہوں کے اندر کیا ہوگا؟ ڈرگس کا استعمال ہوگا, شیشہ کا استعمال کریں گے, اسموکنگ کریں گے, چرس کا استعمال کریں گے, یا الکوہل کا استعمال کریں گے, پھر وہاں سے آگے نائٹ پارٹیز میں جانا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک وجہ ہے ڈرگس کی طرف جانے کی. سیکنڈلی ایک اور وجہ بھی ہے جو کامنلی آج کل ینگسٹرس کے اندر, اسپیشلی ینگ جنریشن کے اندر ہے, کہ وہ راتوں کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں. راتوں کو ان کی جو رات سٹارٹ ہوتی ہے یا سلیپ ٹائم ان کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ بہت لیٹ, یعنی کہ فجر کے ٹائم کے قریب ہے. میں اپنے فیملی ممبر سے ہی بات کر رہا تھا, اور وہ اپنے متعلق بتاتا ہے کہ میں تو صبح کو فجر کے قریب ٹائم آ کے سوتا ہوں, اور پھر 2 بجے اٹھ کر دوبارہ سے کام پہ چلا جاتا ہوں. تو شفٹ مینیج کیسے کی ہوئی ہے؟ رات پوری جاگنا, لیٹ نائٹ جا کر سونا, یعنی کہ رات کے آخری پیر میں جا کر سونا, دوپہر کے ٹائم اٹھنا, اور ایوننگ شفٹ کے اندر جا کر کام کرنا. تو اپنے آپ کو اب ہم نے پوری رات جاگنا ہے, تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم جاگیں گے؟ اپنے آپ کو الرٹ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو پھر وجہ وہی بنے گی کہ اپنے آپ کو ہم کیسے ایکٹیو رکھیں گے, مینٹلی طور پہ بھی, فزیکلی بھی, اور نیند کا غلبہ بھی ہمارے اوپر نہ آئے. کیفین کا استعمال کر کے, بار بار کافی یا ٹی کا استعمال کر کے, سگریٹ کر کے, چرس کا استعمال کر کے, یا کوئی اور دوسرے ڈرگس کا استعمال کر کے, یہ پھر وجہ بننا شروع ہو جاتی ہے دوبارہ سے ڈرگس کی طرف جانے کی. تو یہ کچھ بیسک کامن وجوہات ہیں کہ ڈرگس کا لوگ زیادہ استعمال کیوں کرتے جا رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا نمبر پاکستان کے اندر جو ملینز میں ہے وہ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے, اور ڈرگس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے, اور تیزی کے ساتھ اس نمبر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آج کل جیسے ہم نے دیکھا ہے, جیسے شیشہ کیفیز ہیں یا بارز ہیں, یا آپ دیکھ لیں کہ سنوکر کلبز ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے تو یہ بہت نارملائز ہے, لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ بھی مین رول پلے کر رہے ہیں ینگ جنریشن کا ڈرگس کی طرف جانے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو سمجھیں گے نا کہ اس کی اماجگاہ ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, یہ ایک تو منبع ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک پانی کا جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے, پانی نکلتا ہے کسی دریا کے لیے یا کسی ندی کے لیے, تو یہ تو وہ ڈرگ ایڈکٹس کا تو چشمہ ہے, یہاں سے تو ڈرگ سارے نکلتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لائف سٹائل کے اندر بے حد تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے لائف سٹائل کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے نا, جو زندگی گزارنے کا جو پیٹرن ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. اب جب وہ لائف سٹائل کے اندر اور اس پیٹرن کے اندر جب تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بورڈم فیل کریں گے. بالکل. ہماری زندگی جو ہے نا وہ بوریت کا شکار ہوتی جا رہی ہے. تو بوریت کے لیے آپ دیکھ لیں کہ گراؤنڈ سارے ویران ہیں اور کلب سارے بھرے ہوئے ہیں,
کہ پہلے جب ہمیں بورڈم تھا یا پہلے جب ہماری زندگی کے اندر اسٹریسز ہوتے تھے تو لوگ جاتے تھے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، پارکس میں جاتے تھے، واک کرتے تھے، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، فیملی کے ساتھ جڑتے تھے، فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اچھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، اچھے دوستوں کو انوائٹ کرتے تھے اپنے گھروں میں یا دوسرے کے گھر میں وہ جاتے تھے، تو ایک فیملی گیٹ ٹو گیدرنگ ہوتی تھی. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے. اب جو ہے نا ان ساری جگہوں کی کس نے ان ساری جو گراؤنڈس کی جگہ تھی وہ کس نے لے لی ہے؟ اپارٹمنٹس نے لے لی ہے، کلبز نے لے لی ہے. ہم 4-6 دوست جمع ہوں گے، 2-4 ہزار 10 ہزار 20 ہزار جمع کریں گے اور ہم کسی ایک اسپیسیفک سوسائٹی میں چلے جائیں گے، وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ رینٹ پہ لے لیں گے، پوری رات میوزک ہوگا اور شیشہ ہوگا اور بارز ہوں گے، اور جو ہے نا ہم وہاں پہ میوزک سنیں گے اور ڈانس کریں گے اور کلبس کے اندر چلے جائیں گے اور انجوائے کریں گے. اور یہ ہمارا لائف سٹائل کا ایک حصہ بن چکا ہے. اور اس کی پھر آؤٹ کم کیا نکلے گی کہ پھر ہم ڈرگس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو ایک خاص تعداد پھر ڈرگس کے اندر ڈرگس میں ایڈکٹ ہو جاتی ہے، ڈرگس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے، اس کی باڈی یہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے کسی ایک اسپیسیفک کیمیکل کے اوپر. اور جب وہ کیمیکل ان کو نہیں ملے گا تو پھر باڈی ان کی فزیکلی کریونگ کرے گی. جیسے ہمیں پانی پینے کی طلب ہوتی ہے، جیسے ہمیں کھانا کھانے کی طلب ہوتی ہے، جیسے ہمیں نیند کی طلب ہوتی ہے، ایسے ہی پھر ڈرگس کی طلب شروع ہو جاتی ہے. ڈرگس مانگنا شروع کر دیتی ہے باڈی کہ مجھے دو کچھ. 6 بجے رات کو مجھے کچھ ملا تھا، کیمیکل کوئی ملا تھا، وہ کیمیکل آج کیوں نہیں مل رہا، لہٰذا مجھے وہ کیمیکل چاہیے، لہٰذا مجھے وہ کیمیکل چاہیے، مجھے دو. یہ باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے. تو پھر اس کے لیے پھر ہم دوبارہ سے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تو بنیادی جگہیں ہیں نا. ان جگہوں کے اندر جو ہے نا اگر ایک لڑکا سنوکر کھیل رہا ہے، یعنی کہ ایک ٹیم سنوکر کھیل رہی ہے اور 4 لوگ پیچھے ویٹ کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ وہ ویٹ کس چیز کا ہوگا؟ وہ کوئی زمزم کا پانی تو نہیں پئیں گے، وہ کوئی کھجوریں تو نہیں کھائیں گے بیٹھ کے، کوئی وہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے چاکلیٹس نہیں کھانی، یا انہوں نے اپنے لیے کوئی سیب اور انار کاٹ کے کوئی فریش فروٹ ساتھ نہیں رکھے ہوتے کہ یار چلو ٹھیک ہے جب تک میرا نمبر آتا کھیلنے کے لیے یا میری ٹیم کا نمبر آتا ہے تو ہم کریں گے. وہاں پہ شیشہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ الکوہول ہوتی ہے، وہاں پہ ڈرگز ہیں، وہاں پہ سگریٹ ہے، وہاں پہ اسموکنگ ہے. تو یہ سارا اسٹف موجود ہوتا ہے. تو ایک ٹیم پلے کرے گی، دوسرا ٹیم یوز کر لے گی. تو یہ تو مین سورس ہے ڈرگس کا. کیونکہ آج کل جیسے ہم نے دیکھا نا، بچے پیرنٹس کو یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ میں سنوکر کھیلنے جا رہا ہوں یا سنوکر کلب جا رہا ہوں، تو پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اٹس اے گیم، تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ بچے کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. تو یہ پیرنٹس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ہاں، تو اس کے پیچھے ساری یہ چیزیں بچے پیرنٹس کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میں نے نائٹ میں اسٹڈی کرنی ہے. صحیح ہے. کہاں کرنی ہے؟ اپنے گھر سے 40 کلومیٹر دور کسی خاص اپارٹمنٹ میں کرنی ہے. تو کوسچن یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر جو اسٹڈی آپ نے اتنے دور جا کے کرنی ہے تو وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو ہیلپ پرووائڈ کر دیتے ہیں. آپ کو ٹویٹر کی ضرورت ہے تو ٹویٹر کو بلا لیتے ہیں. آپ کو کسی دوست کی ضرورت ہے تو دوست کو گھر پہ انوائٹ کر لیں. تو ایک 40 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر دور جانے کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کے لیے؟ تو یہ وہ پیرنٹس کو آئینہ دکھاتے ہیں، بہت سافٹ آئینہ دکھاتے ہیں، بہت سافٹ آئینہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے جی؟ فزکس پڑھنی ہے. کب پڑھنی ہے؟ رات 12 بجے پڑھنی ہے. تو کوسچن یہ آنا چاہیے کہ 12 بجے کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو بس والدین خوشی سے نڈال ہو جاتے ہیں جب بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فزکس پڑھنی ہے یا میں نے اپنی بک پڑھنی ہے. اور کہاں پہ پڑھنی ہے؟ میں نے وہ جا کے بیریئر ٹاؤن میں پڑھنی ہے یا DHA میں پڑھنی ہے یا اسلام آباد میں جا کے پڑھنی ہے یا جا کے مری میں پڑھنی ہے، اور اتنے کلومیٹر دور جانا ہے کیونکہ وہاں پہ میرے سارے دوست جمع ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پہ یہ ساری پارٹیز شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ جو پڑھنے لکھنے والا بچہ ہوگا، پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کر نہیں پڑھے گا، اور اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنے گھر کے اندر انوائٹ کر لے گا. یہ سمپل سادی سی کہانی. سر جیسے کہ ہماری تو یہ فیلڈ ہے، ہم تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ ایک ڈیزیز ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں یا تو وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ ان کی جو لائف ہے اس میں کیا ڈیمیجز کاز کر رہی ہے.
اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اٹس اے ہیبٹ, یہ ہماری عادت ہے, ہم آن اینڈ آف کر لیتے ہیں, نشہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو کیا یہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ یہ عادت ہے یا بیماری ہے؟ یہ عادت ہے تو یہ کیسے ہے, اور یہ کب بیماری میں, ڈیزیز میں کنورٹ ہوتی ہے؟ مس حنا, ایک جو میجر پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم بہت لیٹ جا کر کسی بھی بیماری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہو جائے. بالکل. تو جب ہمارا جو ایکسیپٹنس یا رسپانس ٹائم ہوتا ہے وہ بہت لیٹ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں ماضی قریب میں پوری دنیا کے اندر ایک بیماری گزری ہے جسے کرونا کہتے تھے. بالکل. تو کووڈ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے لوگوں کو سالوں لگے کہ یہ ایک بیماری ہے. ماہرین ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈاکٹرز, سوشل ورکرز, پولیٹیشنز, انتظامیہ, ہر بندے نے پبلک کو, پوری دنیا کی پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کرونا ایک بیماری ہے اور یہ اس کی احتیاطی تدابیر سے آپ اس کا استعمال کریں. جیسے ایک سمپل سادہ سی بات تھی کہ ماسک کا استعمال کریں. بالکل. اور لوگوں سے ڈسٹینس رکھ لیں. اب آپ خود دیکھ لیں, آپ بھی سچویشن سے گزری ہوں گی اور گزری ہیں, بہت قریب ہمارا یہ کووڈ گزرا ماضی قریب میں, کہ ہم نے کتنا ماسک کا استعمال کیا, ہم نے کتنا سوشل اپنے آپ کو ڈسٹینس مینٹین کیا, یا ہم نے اس کو SOPs کو کتنا فالو کیا. ایک اور ہم نے کیا کووڈ کو بیماری ایکسیپٹ کیا؟ نہیں کیا. بہت بعد میں جا کے, یعنی کہ اس کے تیسرے سال کے اندر جا کر لوگوں نے ویکسین کی طرف اور اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف موٹیویٹ ہوئے. پہلے تو کہتے تھے کہ یہ ہے ہی کوئی بیماری کوئی نہیں ہے, یہ ویسے ایک دوسرے لوگوں کا ایک ایجنڈا ہے, دوسرے لوگوں کی ایک پھیلائی ہوئی بات ہے, کوئی بیماری شماری نہیں ہے یہ. تو ہمارا جو رسپانس ہے کسی بھی بیماری کو لے کر وہ بہت کم ہے ایکسیپٹنس کا, ہم قبول ہی نہیں کرتے. اسی کی ایک وجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد پاکستان کے اندر نشے کا استعمال کر رہی ہے. لاکھوں کی تعداد ہے, یہ کوئی ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں کی تعداد ہے. کوئی 60-70 لاکھ لوگ نشے کا استعمال کر رہے تھے پاکستان میں 2013 کی رپورٹ کے مطابق. اب 10-12 سال مزید گزر چکے ہیں, تو کتنے زیادہ لوگ ہوں گے؟ کروڑ سے اوپر ہی ہوں گے اگر سروے کیا جائے, اگر اس کو چیک کیا جائے. تو یہ لاکھوں کروڑوں کی پاکستان کے اندر تعداد ہے جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں یا ذہنی مسئلے کے اندر مبتلا ہیں یا ذہنی مرض کے اندر مبتلا ہیں. جیسے کہ ڈائبٹیز کو اگر دیکھ لیں, ایک فزیکل ڈیزیز ہے, تو پاکستان اس کا پہلا نمبر کا پوری دنیا میں ہے شوگر کی وجہ سے. تو ہم نے کتنا اس کو ایکسیپٹ کیا؟ یہ ہمارا پوری نیشن کا پرابلم ہے کہ ہم ڈینائل میں رہنا پسند کرتے ہیں, ہم ایکسیپٹ ہی نہیں اس کو کرتے. خود فریبی میں رہتے ہیں, خود فریبی میں رہتے ہیں, معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ رات کو ہم آنکھیں بند کر کے سوئیں گے, صبح اٹھ کر دیکھیں گے بچہ ہمارا ڈرگس کا استعمال نہیں کر رہا ہوگا اور موٹا تازہ ہٹا کٹا کیا ہوا ہوگا اور وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوگا. کسی چمتکار کا انتظار ہم کرتے ہیں, یا ہم اس کی قسموں وعدوں پہ بھی ہوتے ہیں کہ آج نہیں کروں گا, کل چھوڑ دوں گا. تو اب یہ لاکھوں کی تعداد ہے اور ٹریٹمنٹ کے اندر 1% سے بھی کم لوگ آتے ہیں. ایک طرف اگر فار ایگزامپل اگر 100 لوگ نشے کا استعمال کر رہے ہیں تو 1%, 1 یا 2 بندے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے. 98%, 99% لوگ ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ اس کی ایک وجوہات ہیں, فیملی کے اینڈ کے اوپر بھی اور پیشنٹ کے اینڈ پہ بھی. تو جو آپ کا کوسچن تھا کہ پیشنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کی ایک یہ بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیشنٹ مانتا ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ بیماری ہے. یہ تو میں کبھی کبھار کرتا ہوں, میں تو فن کے لیے کرتا ہوں, میں تو کول رہنے کے لیے کرتا ہوں, میں تو مزے کے لیے کرتا ہوں. کیونکہ ڈرگس کے ساتھ مزہ جڑا ہے, بالکل ڈرگس کے ساتھ فن جڑا ہے, ڈرگس کے ساتھ انجوائمنٹ جڑی ہے, اور اس کو انجوائمنٹ ملتی بھی ہے, اس کو خوشی وہ ملتی بھی ہے, جو اس کے ریکوائرڈ ڈیزائر ہیں وہ اس کو مل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے بیماری تک پہنچنے کے لیے یہ ساری چیزیں اس کو یہ مل رہی ہوتی ہے. تو ایک بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ڈینائل میں رہنے کی, کہ مجھے فن ہے, میری خوشی ہے, تو میں مانتا ہی نہیں ہوں ڈرگس کی طرف جانا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ڈرگس کا استعمال کرتا رہتا ہے, اور اب ٹالرنس لیول اس کی باڈی کے اندر بڑھتا جائے گا, اس کا لاس آف کنٹرول ہو رہا ہوگا, اس کا ہر وقت نشہ کرنے کا دل کرے گا, ہر جگہ نشہ کرنے کا اس کا دل کرے گا. وہ یہ اس کو یہ خیال آئے گا, اس کو یہ لگے گا کہ میں
کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نشہ کروں, کیونکہ اس کا ٹائم, پلیس اور کوانٹٹی کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی باڈی جو ہے نا وہ ڈرگس کے اوپر مکمل طور پر ڈپینڈنٹ رہے گی, چاہے وہ فزیکل ڈپینڈنسی ہو یا ایموشنل ڈپینڈنسی ہو یا اس کی سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی ہو, وہ ڈپینڈنسی بڑھتی جائے گی. اور دوسرا جو ایڈکشن ہے یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے, یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے. اب یہ بڑھنے والی بیماری ہے اور رہنے والی بیماری ہے. اب ایک دفعہ کوئی پیشنٹ نشے کا عادی بن چکا تو اس نے ساری زندگی وہ نشے کا پیشنٹ ہی رہے گا. وہ اب اس نے اپنی بیماری کو مینیج کرنا سیکھنا ہے, اس کی مینجمنٹ سیکھنی ہے, ڈرگ سے دور رہنا ہے. اب یہ پروگریسو بھی ہے, بڑھنے والی بھی ہے, تو اب بیماری بڑھتی رہتی ہے, نشہ بھی بڑھتا رہتا ہے, بیماری بھی بڑھتی رہتی ہے, اور اس سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کی زندگی بالکل تباہ ہو جاتی ہے, فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی, فائنینشلی بھی, ریلیشن شپ بھی, ہر چیز اس کی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. پھر فیملی اس کو لے کر پہنچتی ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر, اور پیشنٹ کا یہ ورژن یہ تھا یہ میری عادت ہے. اب اچھا, عادت کا اور بیماری کا اور عادت کا اور علت کا بڑا سادہ سا فارمولہ ہے. کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر پازیٹیو افیکٹ آئے تو وہ ہماری عادت ہے. جیسے واک کرنے سے ہماری صحت خراب نہیں ہوگی بلکہ ہماری صحت ٹھیک ہوگی, تو یہ ہماری ایک عادت ہے. بالکل. بک پڑھنے سے ہماری صحت خراب نہیں ہوگی بلکہ ہماری مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی, تو یہ ایک ہماری عادت ہے. ہیلدی فوڈ کھانے سے ہماری صحت خراب نہیں ہوگی, ہماری صحت کے اندر جو ہے نا کوئی بہتری آئے گی, فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی, ہیلدی فوڈ کھانے سے. تو کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر پازیٹیو افیکٹ لے کر آئے, اس کا پازیٹیو رول ہو, تو وہ آپ کی عادت ہے. لیکن کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر نیگیٹو افیکٹ آ رہا ہو, تو وہ علت ہے, وہ بیماری ہے, وہ ایڈکشن ہے. بالکل, کیونکہ وہ آپ کو ڈسفنکشنل کر رہی ہوتی ہے, وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جنک فوڈ کھاتے رہیں گے, ہے تو فوڈ ہی, لیکن جنک فوڈ بار بار کھانا, ڈرنک کا استعمال بار بار کرنا, یہ آپ کی باڈی کے اوپر کوئی پازیٹیو رول اس کا نہیں ہوگا, نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, بیماری بڑھے گی, آپ موٹے ہوتے چلے جائیں گے, آپ شوگر کے مریض بنتے جائیں گے, تو آپ کی باڈی کیا ہو رہی ہے, ڈیمیج ہو رہی ہے. تو کوئی بھی ایسا کام جو کریں گے آپ, اور اس کی آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اندر, آپ کی مینٹل ہیلتھ میں, آپ کی ایموشنل ہیلتھ میں, آپ کی سوشل ہیلتھ میں اگر خرابی پیدا ہو رہی ہو, تو وہ کیا ہے, علت ہے, وہ بیماری ہے. اور اس بیماری کا علاج ہے, بیماری کو گھر کے اندر نہیں رکھتے, بیماری کا علاج موجود ہے, پھر علاج کی طرف جاتے ہیں. دوسرا, ڈرگس کی خود فریبی کی ایک اور بڑی وجہ ہے وہ فیملی کا ایکسیپٹ نہ کرنا. جو پیشنٹ کا یہ جو بڑا اسٹرانگ ڈینائل ہے نا, اس کی بہت بنیادی پیچھے جو وجہ ہے جو اس کو فیول کر رہی ہوتی ہے اور انجن ہے, وہ فیملی ہے. فیملی کسی نہ کسی لیول کے اوپر پیشنٹ کو انیبلنگ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیا اسے کہتے ہیں کہ انڈر دی ٹیبل جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ڈرگس کے جتنے بھی نیگیٹو آؤٹ کمس ہیں, فیملی سارے کے سارے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی, ان ڈیمیجز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. بالکل. جو بچی کی تباہ کاریاں ہیں کسی بھی لیول کی, ان کو ٹھیک کون کر رہا ہوتا ہے, فیملی کر رہی ہوتی ہے. یہ ساری تباہ کاریاں جو پیشنٹ کر رہا ہوتا ہے اور فیملی ان کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے, پیشنٹ کے ڈینائل کو مزید اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ پیشنٹ جو ہے اس کو ڈرگس کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہوتا بلکہ اس کے اور ریزننگ کر رہا ہوتا ہے, کسی اور وجہ سے ریزننگ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میں الکوہول کر کے گاڑی مار دوں اور فیملی میری پہنچ آئے اور اس کو فوری طور پر مجھے ریسکیو کرے, مجھے بہترین ٹریٹمنٹ بھی ملے اور میری گاڑی کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کو بھی ریپیئر کر دے. جو سامنے میں نے کسی دوسرے کی گاڑی کو نقصان کیا ہے تو اس کا بھی نقصان وہ پورا کرے,
اس جو ہے نا وکٹم کو بھی جا کے ٹریٹمنٹ ملے اور اس کو بھی ایک بہترین اچھا ملے, ان سے معافیاں بھی مانگی جائیں اور اس کو پروٹوکول بھی دیا جائے, اور جتنا بھی وہاں پہ میرا لاس ہوا ہے, چاہے وہ فائنینشیل لاس ہے یا میری جسمانی کوئی نقصان ہوا ہے, تو فیملی سارا کا سارا اس ڈیمیج کو آ کے ریپیئر کر دے. فار ایگزامپل تو میں نے تو ریزننگ کر دی, نہیں میں تو گاڑی تھوڑی تیز نہیں چلا رہا تھا, سامنے جو ہے نا ایک جانور آ گیا تھا, میری بریک نہیں لگی, تب اس گاڑی کو ڈیمیج ہو گیا. بالکل. حالانکہ مین وجہ کیا ہے کہ میں نے الکوہول کی ہوئی ہے, میں ڈرنک ہوں, میں اپنی سینسز میں نہیں ہوں, میں اوور اسپیڈ ہوں, جس کی وجہ سے گاڑی لگی. اور پھر وہ پرسن رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتا نا. ہاں, اب ہم نے رسپانسبلٹی شفٹ کر دی کسی ایک جانور کے اوپر, کسی دوسرے انسان کے اوپر, کہ یہ میری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا, میں نے گاڑی تیز چلا رہا تھا یا میں اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکا, تو ساتھ والی گاڑی کو ہٹ ہو گیا. تو میں نے ساری کی ساری جو اپنی غلطی ہے وہ دوسرے کے اوپر بآسانی شفٹ کر دی. فیملی نے اس ریزن کو جسٹیفائی کیا اور سارے لاس کو پورا کر دیا. میرا نقصان کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور میرا ڈینائل جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو گیا, میں اور مزید الکوہول کی طرف بڑھ گیا. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ریزننگ کر دی ہے, میں نے اس کو جسٹیفائی کر لیا, اور فیملی نے اور نیکسٹ پارٹی نے, سامنے والی پارٹی نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, فیملی نے نقصان بھی پورا کر دیا. تو یہ وہ انیبلنگ ہے جو دوسرے انسان کو, جو پیشنٹ ہے اس کے ڈینائل کو مزید اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے. ایک دوسرا, فیملی کسی نہ کسی لیول کے اوپر نا بے حد شیم کے اندر ہوتی ہے. وہ دوسروں سے مدد نہیں مانگ سکتی, وہ کسی کو بتا نہیں سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے نیبر سے یا اپنے کسی فیملی ممبر سے یا کسی ماہر انسان سے جو اس فیلڈ کا ڈاکٹر ہوگا یا تھراپسٹ ہوگا, اس سے اگر مدد مانگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار اتنے بڑے انسان کی, اتنے بڑے ڈاکٹر کی یا پروفیسر کی یا کسی بھی بزنس مین کا بچہ ڈرگس کر رہا ہے. تو ہمارے مائنڈ میں یہ نیگیٹو کوسٹنگ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں دوسرے سے, اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کو نہ پتہ چلے. حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانے کا بچہ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے, فلانے کا بچہ نشے کا عادی ہے. سب کو معلوم ہوتا ہے, سب جانتے ہوتے ہیں, اور ہم خود کو یہ میسج دے کر سلانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں, نہیں کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے, ایویں جو ہے نا بس میں اس کو ٹھیک رکھ لیتا ہوں. بالکل چھپا رہے ہوتے ہیں بچے کا اچھا سا میک اپ کر کے, اچھے اچھے کپڑے اس کو پہنا کے, اچھی پاکٹ منی دے کے, اچھی گاڑی دے کے, اچھے بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن دے کر اس ساری چیز کو میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آرٹیفیشیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی حقیقت دوسرے کے سامنے نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اور وہ مدد نہیں مانگتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایڈکشن اور وہ بیماری پھیلتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, کیونکہ اس کی ڈیفینیشن کے اندر یہ ہے نا کہ یہ پروگریسو ڈیزیز ہے, بڑھنے والی بیماری ہے. بیماری بڑھتی رہتی ہے, بیماری نفسیاتی کاز پیدا کرنا, بیماریاں پیدا کرنا شروع کرتی ہے. اس ایڈکشن کے ساتھ 2 4 6 اور مسئلے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اور وجہ بنتی ہے پیشنٹ کے ڈینائل میں رہنے کی, اور وہ اپنی بیماری کو جسٹیفائی کرتا ہے. اور پھر جب تھراپسٹ کے پاس پہنچتا ہے یا جو کلینک میں یا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے, تو اس کا ڈینائل بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور پھر اس کو وہ جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں, میں تھوڑا تھوڑا کرتا تھا, کبھی کبھار کرتا تھا. اسی لیے سائیکالوجسٹ کے پاس سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کو جب ایڈمیشن کے بعد اس کی فیملی کا اور پیشنٹ کا ڈینائل بریک کر کے اس کی بیماری کی شدت کا اندازہ کروانا کہ کس لیول کے اوپر یہ ڈیزیز ہے, اور آپ کے بچے نے کیا 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 اپنی زندگی کے اندر ڈیمیجز کر چکا ہے, یہ دونوں اینڈز کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ بریک کر دیں گے تو پھر آپ کا ٹریٹمنٹ بہت آسان ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ ڈرگس کرتے ہیں, لائک ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں کرتے ہیں. رات کو اگر ڈرگس کی پارٹیز کی تو صبح اگر وہ اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں, اپنی ڈیلی لائف بھی ان کی جو روٹین ہوتی ہے وہ صحیح جا رہی ہوتی ہے. یا اگر ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں تو وہ بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے دادا پردادا یا چاچو یا ماما جو بھی ہیں وہ بہت عرصے سے نشہ یوز کر رہے ہیں, انہیں کبھی کچھ نہیں ہوا, مجھے یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ.
تو ہمیں یہ تو آئیڈیا ہے کہ جیسے کہ 80% لوگوں کو ڈرگز افیکٹ نہیں کرتی ہے اور 20% لوگوں کو کرتی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا مسئلہ نشے میں ہے یا جسم میں ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. عمومی طور پر روزانہ یہ سوال مجھے سننے کو ملتا ہے, اور روزانہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر میں یا میرے ساتھ کولیگس جو ہے نا اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اس خاص بچے کو کیوں ڈرگ سے پرابلم ہو رہی ہے, یہ خاص بچہ جو ہے نا کیوں نشے کا عادی بن گیا ہے, یہ خاص بچہ کیوں نفسیاتی مریض بن گیا ہے, یہ خاص اسپیسیفک بچہ کیوں ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوئے. بہت سارے لوگ ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس بچے کو کیوں پرابلم ہے. تو یہ جو سوال ہے یہ تقریباً میری زندگی میں تو روزانہ ہی آتا ہے, اور کسی نہ کسی لیول کے اوپر روزانہ ہی اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا سادہ سی ایک ایگزامپل ہے کہ سارے لوگ نشے کے عادی نہیں بنتے. ایسا ہی ہے. ایک خاص ایک اماؤنٹ ہے لوگوں کی, ایک خاص تعداد ہے لوگوں کی جو نشے کا عادی بنتا ہے. بالکل. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نشہ جو ہے وہ انسان کے اپنے جسم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جسم کے اندر خاص طرح کی کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص بندہ نشے کا عادی بن جاتا ہے اور دوسرا بندہ نہیں بنتا. ایسے ہی ہے کہ آپ 10 لوگوں کو مٹھائی کھلائیں, میٹھا کھلانا شروع کر دیں, ان میں سے کوئی ایک آدھا ہی شوگر کا مریض بنے گا, سارے نہیں بنیں گے. کیونکہ وہ جو ایک بندہ ہے اس کی باڈی کا ایک اسپیسیفک آرگن جو ہے جسے ہم لبلبا بولتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جسم کے اندر ایک خاص خرابی کی وجہ سے لوگ شوگر کے مریض بن جاتے ہیں. ایسے ہی جسم کی خرابی کی وجہ سے ایک خاص طبقہ جو ہے وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے. جیسے کہ ایک سمپل سادہ سے میں اس کی ایگزامپل سے اگر آپ کو وہ دوں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارے گھر کے اندر ہر جگہ کے اوپر فلٹر پلانٹ لگا ہوتا ہے. فلٹر کا مطلب یہی ہے کہ پانی کو کلین کر کے ٹیپ میں بھیجنا اور وہاں پہ ہم اس کا استعمال کرنا ہے, چاہے پینا ہے یا کھانا بنانا ہے. ایسے ہی ہماری باڈی کے اندر بھی فلٹرز ڈفرینٹ لگے ہوئے ہیں جو ہمارے بلڈ کو کلین کر کے جتنے بھی اس کے اندر کیمیکلز ہیں ان کو کلین کر کے ہماری باڈی کے اندر بلڈ کو سپلائی کرتے ہیں, اور بلڈ ہماری باڈی کے اندر سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے, اور باقی جتنے بھی فاسد مادے ہیں وہ ہماری باڈی سے نکل جاتے ہیں, اس کا اخراج ہو جاتا ہے. اب جب ہم نشے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ایک خاص قسم کا باڈی کے اندر فلٹر لگا ہے جس کا کام ہے بلڈ کو کلین کرنا, اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہوتی ہے, اور وہ خرابی جو ہے وہ پھر باعث بنتی ہے ایڈکشن کی ڈپینڈنسی کا. پھر ہم فزیکلی ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ 100 لوگوں کو ڈرگس کروائیں گے تو ایک خاص تعداد کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ ان کی باڈی اسٹرانگ ہوگی, ان کا باڈی کا جو امیون سسٹم وہ بہتر ہوگا, ان کی باڈی کے اندر کسی قسم کی کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں آئے گی, ان کا باڈی کا جو فلٹر پلانٹ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہوگا اور ان کی بلڈ کو کلین کر دے گا. اور ایک خاص تعداد ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں 30% ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 10% ہے جو نشے کا عادی بن جاتی ہیں. تو پھر وہ کال کر کے پوچھتے ہیں یار وہ جو بہت زبردست قسم کا آپ نے مجھے کیمیکل کروایا تھا نا وہ تو بڑی کوئی مزیدار چیز تھی, تو وہ مجھے واپس چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب باڈی اس چیز کی عادی بنتی جاتی ہے, اس کو باڈی نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, کیونکہ باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی جسمانی طور پر خرابی ہے. تو وہ خرابی بیسیکلی پھر ہمیں ایڈکشن کی طرف لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ابھی ہماری بات ہو گئی ایڈکشن کیا ہوتی ہے, اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. بیسیکلی اب میں آؤں گی کہ کیا اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے, اور اگر پاسبل ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میڈم ڈیفینیٹلی کوئی بھی بیماری ہے, کسی لیول کی بھی بیماری ہے تو اس کا علاج ممکن ہے اور علاج گاہیں موجود ہیں. پاکستان کے اندر اب بہت اچھی علاج گاہیں موجود ہیں جہاں پہ نشے کے جتنے بھی عادی لوگ ہیں یا نفسیاتی جو مریض ہیں ان کا سائنٹیفک اصولوں کے اوپر علاج ممکن ہے.
دور جدید کے اندر ایسی بیسٹ تھراپیز موجود ہیں, ایسی بیسٹ میڈیکیشن موجود ہیں, ایسی بیسٹ ٹیکنیکس موجود ہیں, ایسی بیسٹ ریسرچز موجود ہیں جو نشے کا ایک کامیاب علاج کرواتی ہیں, اور نشے کا ایک کامیاب علاج ممکن ہے. اس کا ایک پورا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے, ایک اسپیسیفک جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہے, کیونکہ جو ایڈکشن ہے یہ ایک بایو سائیکو سوشل ڈیزیز ہے, بالکل, اور جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی بایو سائیکو سوشل ماڈل کے اوپر ہی جا کر ہوگا کہ پہلے ہم نے ان کی بایولوجیکل ہیلتھ کو امپروو کرنا ہے, پھر ہم نے ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو امپروو کرنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور پھر ہم نے ان کے پریونشن پلان کو, یعنی ان کی سوشل ہیلتھ کو, ان کی سوشل ایشوز کو ٹھیک کرنا ہے. تو علاج ممکن ہے. اب علاج کے لیے کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے دو ہے کہ ایک آپ کی فیملی کی قوت ارادی ہو, فیملی کا ایک اسٹرانگ ڈیسیژن ہو کہ ہم نے اس بچے کا یا اس بچی کا علاج کروانا ہے, اور سیکنڈ بیسٹ علاج گاہ کو تلاش ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھ کر بیسٹ سے بیسٹ علاج گاہ کو تلاش کرنا ہے جہاں پہ بچے کا علاج ممکن ہو. اب بیسٹ علاج گاہ کیسے اس کو ڈھونڈا جائے, آپ کا اگلا کوسچن. بالکل, میرا سوال یہی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ری ہیبس کو لے کے یا ٹریٹمنٹ کو لے کے بہت سارے اسٹگماز ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس بھی بہت ساری فیملیز آتی ہیں, ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہاں مارا جاتا ہے, یہاں باندھا جاتا ہے, کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. بیسیکلی فیملی کے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ ہاؤ ٹو چوز اے ری ہیب. اب یہ بڑے جینون کوسچنس ہیں اور کسی نہ کسی حد تک فیملی کے بڑی جائز باتیں یہ ساری, کیونکہ پہلے شاید ایسا ہوتا ہو اور جو موویز کے اندر اور ٹی وی کے اندر بھی شاید ایسا ہی دکھایا جاتا ہو بالکل پہلے, لیکن اب بہت بہتر علاج گاہیں موجود ہیں. اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, مختلف پاکستان کے شہروں میں بہترین علاج گاہیں موجود ہیں. اب ان کی صرف تلاش کیسے کرنی ہے, اور یہ جتنے بھی ٹیبو جڑا ہوا ہے یہ صرف اب باتوں کی حد تک رہ گئے ہیں. آپ نے اپنے بچے کے لیے پروفیشنل علاج گاہ ڈھونڈنی ہے, اور پروفیشنل علاج گاہ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے صرف جا کے دیواروں کے رنگ روغن کو نہیں دیکھنا, بلکہ آپ نے دیوار کے جو پیچھے کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. دیوار کے پیچھے کیا پروفیشنل ٹیم موجود ہے؟ پہلا کوسچن یہ ہمارا یہ ہونا چاہیے. ہاں جی موجود ہے, کہاں ہے, ان سے ملوایا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ جا کے ان پروفیشنل سے, ان ڈاکٹر سے, ان تھراپسٹ سے ملاقات کریں. دوسرا کوسچن فیملی کا ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ پروسیس کیا ہے. بالکل, تو وہ ریٹن فارم کے اندر پورے ڈیز وائز وہ ٹریٹمنٹ ماڈل فیملی کے سامنے رکھا جائے, فیملی کو اس چیز کے متعلق ایجوکیٹ کیا جائے, فیملی کو بتایا جائے کہ یہ وہ 4, 6, 10 اسٹیپس ہیں, ان اسٹیپس کے بعد جا کر آپ کے بچے کے یہ ڈیزائر ریزلٹس سامنے آئیں گے. اور پھر وزٹس کیے جائیں, بار بار دیکھا جائے, جا کے انڈور کو بھی دیکھا جائے, آؤٹ ڈور کو بھی دیکھا جائے. صرف چمچماتے ہوئے ہم دفتروں کی حد تک اگر فیملی رہے گی تو ڈیفینیٹلی فیملی کے یہ کوسچنز ان کے مائنڈ میں رہیں گے, بلکہ ہم نے اس چمچماتے دفتر سے نکل کر جا کے پیشنٹ کی ریزیڈنس کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ میرا بچہ سوئے گا, کہاں پہ میرا بچہ کھانا کھائے گا, کہاں پہ میرے بچے کے سیشنز ہوں گے, کہاں میرے بچے کی تھیراپی ہوگی, گروپ سیشنز ہوں گے, کہاں میرا بچہ جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹیز کرے گا. وہ جا کے آپ خود سے دیکھ لیں کیا میرے بچے کے ساتھ جو ہے نا کون سا ٹریٹمنٹ ماڈل اپلائی کیا جائے گا, وہ ٹریٹمنٹ ماڈل یہ ہے. تو آپ کو ایک بیسٹ علاج گاہ مل جائے گی. یہ ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے پیرامیٹرز کو, تو آپ کو ایک بہتر اچھی علاج گاہ مل جائے گی. اور جب وہ علاج گاہ مل جائے تو اس کے اندر آپ بچے کو ایڈمٹ کریں, اور بچے کے اس ٹریٹمنٹ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کو پھر دیکھیں کہ کیا اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلیں. آپ کے بچے کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے اس ٹریٹمنٹ کے. آج کا جو میرا لاسٹ کویسچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ نشے کی بیماری کا جو علاج ہے اس کے لیے مریض کی قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے, یا اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, پیشنٹ کو کیسے ریہیبلیٹیشن میں لایا جائے؟ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن کہ مریض کی کیا علاج کے اندر مرضی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں, اور اگر نہیں تو کیسے اس کو علاج میں لایا جائے, اور اگر ہے تو کیسے لایا جائے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے.
مریض کے اندر قوت ارادی پیدا کی جا سکتی ہے. اگر اس کی مرضی شامل نہیں ہے تو اس کی مرضی کو شامل کیا جا سکتا ہے. اس کی مرضی کو شامل کرنے کے لیے بڑا آسان کوسچن ہے. ایک مجھے سمپل سادی سی ایک ہے کہ کسی بھی بیماری کا پیشنٹ, کوئی بھی بیماری ہے, فار ایگزامپل کوئی دل کی بیماری ہے اور بندہ وہ CCU میں موجود ہے, کیا اس کی وہاں پہ مرضی شامل ہوگی کہ میرا علاج کیا جائے؟ کیا ڈاکٹر جا کر پیشنٹ سے پوچھے گا کہ یار میں آپ کا بائی پاس کروں یا نہ کروں, یا میں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کروں یا نہ کروں, یا میں آپ کی اینجیوگرافی کروں یا نہ کروں؟ کس سے جا کے اجازت لی جاتی ہے یا کس سے پوچھا جاتا ہے؟ فیملی سے پوچھا جاتا ہے, کیونکہ فیملی صحت مند دماغ کے ساتھ جواب دے گی. اور جو مریض ہے وہ ایموشنل ہوا ہوتا ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک تکلیف سے, ایک پین سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ بستر مرض کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے. جو مریض ہے اس کی قوت ارادی سے زیادہ کس کی قوت ارادی کی ضرورت ہے؟ فیملی کی قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے. جب فیملی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کے اندر لے کر جانا ہے, کیونکہ یہ اپنے ڈیسیژنس نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کی صحت دن بدن نفسیاتی طور پہ خراب ہو رہی ہے, اور اگر اس کے ٹھیک اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہوتی تو کیا وہ نشے کو چوز کرتا؟ جواب ہے نہ. ایک صحت مند دماغ کو آپ کہیں کہ میں آپ کو کوکین کرواتا ہوں تو کیا وہ قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ بیمار ہے, وہ موڈ سوئنگس کا پیشنٹ ہے, وہ کسی نہ کسی ایموشنل ایشوز ہیں, کوئی اس کی ایموشنل انسٹیبلٹی کا وہ شکار ہے, تو ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کر لے گا, ہاں لے آؤ ڈرگس کرتے ہیں کیونکہ میں ڈرگس سے بہتر فیل کروں گا. تو مریض کسی نہ کسی لیول کے اوپر کمپرومائزڈ ہوتا ہے, تو فیملی نے ہی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. جب فیملی نے ڈیسیژن لے لیا تو پھر مریض کے اندر اس کے ڈینائل کو, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کے ڈینائل کو پھر بریک کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ تھراپیز سے, ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز سے. لیکن علاج میں لانے کا پروسیس کیا ہوگا؟ فیملی کس طرح سے کسی بھی ریہیبلیٹیشن کو یا ٹریٹمنٹ سینٹر کو اپروچ کرے گی؟ ہاں, تو اب اس کا جو پروسیس سارا یہی ہے کہ سب سے پہلے فیملی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے اس بچے کا علاج کروانا ہے, اور پھر بیسٹ سے بیسٹ ری ایپ سینٹر کی تلاش کر لے. اور جب وہ بیسٹ ری ایپ سینٹر کی تلاش کر لے گی تو پھر اس کے 3-4 ڈفرینٹ طریقے ہیں. ایک ہے کرائسس انٹرونشن, کہ کرائسس ہے, انٹروین کیا فیملی نے بھی اور ہاسپٹل نے بھی, اور پیشنٹ کو اس اسپیسیفک انوائرمنٹ سے نکال کر ریہیبلیٹیشن کے اندر موو کروا دیا. دوسرا ہے اس کی فیملی انٹرونشن, کہ فیملی اپنے پیشنٹ کو ڈیلی بیسس کے اوپر تھوڑا سا ایجوکیٹ کرتی رہے, گائیڈ کرتی رہے, جب اس کا موڈ مزاج بہتر ہے, جب اس کے بہتر تھاٹس ہیں تب اس کو بیٹھ کر ایجوکیٹ کرتی رہے. تو یہ ایک پروسیس کے تحت اس کو لے کر آنا. ایک اور طریقہ ہے کہ فیملی پوری بیٹھ کر اپنا ڈیسیژن اس کے سامنے رکھ دے کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا. اب ایک ہے کہ کرائسس انٹرونشن کے تھرو آپ ٹریٹمنٹ میں جائیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری ہی گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں اور جا کر اپنا علاج کروائیں. تو دونوں صورتوں کے اندر فیملی کا بہتر ڈیسیژن جو ہے وہ ضروری ہے. ایڈکشن میں اور نفسیاتی بیماریوں میں پیشنٹ کی مرضی امپورٹنٹ نہیں ہے, پیشنٹ کی فیملی کی مرضی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ مریض ہے, وہ نشے کا استعمال کر رہا ہے, وہ نشہ کر کے اپنے بہن بھائیوں کو مارتا ہے, وہ ڈرگس کر کے اپنی بیوی کو مارتا ہے, وہ ڈرگس کر کے بے شمار پیسوں کو اور فائنینشیل لاس کر رہا ہے. تو ہم اگر ڈیسیژن اسی کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر تو یہی مثال ہے کہ آپ نے کسی بندر کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ماچس دے دی تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دینی ہے. تو ڈیسیژن ہمیشہ فیملی اپنے پاس رکھتی ہے, فیملی اس کے لیے بیسٹ سے بیسٹ چوائس کرتی ہے اپنی بیسٹ نیت کے ساتھ. تو پھر اس کے لیے میں آپ کو بتایا کہ پروسیس انٹرونشن بھی ہے, فیملی انٹرونشن بھی ہے, اور کرائسس انٹرونشن بھی ہے. تو فیملی اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر, اپنے ماحول کو دیکھ کر, اپنے اس ایونٹ گھر کے ایونٹس کو دیکھ کر پھر وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہم ان میں سے کون سا چوز کر لیں. ناظرین, آج کا جو پروگرام تھا وہ ہمارا ایڈکشن سے ریلیٹڈ تھا. یہ کس قسم کی ڈیزیز ہے, اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, کیسے ہم ریہیبلیٹیشن کو چوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا پوڈ کاسٹ کا انشاءاللہ وہ ہوگا کہ ہم کیسے اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں, ریلیپ سے کیسے بچ سکتا ہے پیشنٹ. یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.